چلیں ایک نوید خان بھائی جان ہے، ان کو بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان سے کیا بات ہوتی ہے. تو ہاں جی نوید بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں، میری آواز بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ کی آواز تھوڑا مجھے اچھا لگ رہا ایسا ہے ہے آپ کا نا، گلا خراب ہے تھوڑا سا. کوئی بات نہیں، خراب ہے تو یہ ایسا ہے کہ ابھی یہ جو افلا یتدبر القرآن کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن پر کیا آپ اس کی آیتوں پر تدبر نہیں کرتے. مطلب یہ کہ اگر تم تدبر کر رہے ہوتے تو یہ یقیناً تمہیں سمجھ میں آ جاتی. آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. گویا جو دل ہیں وہ ان کے مانتے نہیں ہیں، دماغ مانتا ہے کہ وہ تدبر کریں گے اگر تو ان کو کچھ سمجھ آئے گی، مگر وہ جان بوجھ کر اس کو ماننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. آگے جو دلوں کے تالے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اچھا تو یعنی نوید خان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ہم بات بالکل کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ایک انسانی زبان میں دلوں پر تالے لگنا، دل کا چاہنا، یہ ہماری زبان میں ایک استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک غلطی کی بیسس پر ہے، کیونکہ تاریخی طور پر انسان یہ مانتے تھے کہ دل کوئی چیز مانتا ہے. جو آپ نے کہا نا دل نہیں مانتا، یہ دراصل یہ بھی ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ جی دماغ ان کا مانتا ہے اور دل نہیں مانتا. یہ ایک میننگ لیس سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آپ کا بلیف ماننا یا نہ ماننا اس کا دل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کا انسان یہ مانتا تھا تو اس وجہ سے زبان میں یہ چیز پرپیچویٹ کر گئی. آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم وہ مانتے ہیں کہ وہ ایک علمی غلطی ہے، اور وہ علمی غلطی قرآن نے بھی کر دی ہے، جو کہ انسان جو مان رہا تھا. تو آپ نے خود ہی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جی دل نہیں مانتا، دماغ مانتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس آیت کی تائید میں آیتیں بہت ساری ہیں قرآن کے اندر جو کہ یہ کہتی ہے کہ انسان دل سے سوچتا ہے. جیسے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 46، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، یعنی کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. یہاں پہ دل سے سوچنے کی بات 100% ہو رہی ہے. قلوب یعقلون، دیکھیں یعقلون عقل کرنے کی، یعنی وہ ایسے سمجھ رہے جیسے عقل کا جو منبع ہے وہ قلب ہے. انسان پہلے یہی سمجھتے تھے کہ عقل اور سوچنا سمجھنا جو ہے وہ اس کا سیٹ، اس کا اوریجن قلب ہے یا دل ہے. یہی غلطی قرآن کر رہا بار بار. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی نہیں ہے، میں وہ سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر مجھے کوئی دوست میرا ویڈیو دکھا دے کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے اور میں اس بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ چور نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کیونکہ ایویڈنس میرے سامنے ہے. میرا دماغ جو ہے وہ یہ نہیں مانے گا کہ اس نے چوری نہیں کی، کیونکہ دماغ ایک کیلکولیٹر ہے جو حساب کتاب سے چلتا ہے. اب جو میرا دل نہیں مان رہا، میں کہتا ہوں یار میرا دل نہیں مانتا کہ وہ چوری کر سکتا ہے. یہ دراصل آپ کا دماغ ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ کیلکولیشن کے بغیر کہہ رہا ہے. دماغ کا وہ پورشن ہے جو جذباتی ہے اور کیلکولیشن کے بغیر یہ کہہ رہا ہے. اگر ہم اس چیز کو دل پر نہ لے کے جائیں، یعنی کہ یہ چیز جو ہے، یہ سوچ جو ہے، ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے دماغ نہیں مانتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دماغ جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتا ڈیفیکٹو ہے. اس ڈیفیکٹ کو دماغ سے علیحدہ کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، اور یہ من ہے، دل نہیں ہے، اور اس کا دماغ سے ہی تعلق ہے، دل سے نہیں ہے. لیکن ہم اس کا دل کا نام دیتے ہی اسی لیے ہے کہ اگر ہم دماغ کو یہ چیز دیں گے تو دماغ ڈیفیکٹو ہو جائے گا، اور دماغ جو ہے وہ چونکہ کیلکولیٹر ہے وہ حساب کتاب سے چلے گا. لہٰذا یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ اصطلاح لینی پڑے گی یعنی آپ یہ کہ میرا سمجھتے ہیں کہ دل، دماغ کیلکولیٹر ہے، وہ حساب کتاب سے یہ چلتا ہے، بالکل ہماری دماغ میں مجبوری کوئی ہے. ریشنل تھاٹ نہیں آتی. یہ سنے مطلب یہ تو دوسری غلطی ہے. غالب یہ ایک سٹینڈرڈ آرگیومنٹ ہے اپولوجسٹ کا جو نوید خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ قلب سے مراد دماغ کا ہی وہ حصہ ہے. یعنی کہ دماغ کے کچھ آپ کا ایک ریشنل سائڈ ہے اور ایک جذباتی سائڈ ہے. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو باتیں ہیں نوید خان صاحب، یہ اپولوجسٹ کی ایکروبیٹکس ہیں، جمناسٹکس ہے. جب یہ بات کلیئر ہوگی ہوئی ہے کہ آپ کی تمام تر سوچیں، پازیٹیو، نیگیٹو، ریشنل، ارریشنل، ان سب چیزوں کی سورس آپ کا دماغ ہی ہے. آپ آفٹر دی ایفیکٹ اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قلب کا جو لفظ ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ دل کے لیے استعمال ہوا ہے.
اگر کیا کہتے ہیں قرآن کے رائٹر کو یہ کہنا مقصود ہوتا کہ یہ دماغ کے دو حصے ہیں تو اس کے وہ تو قادر الکلام تھا، عربی تو فصیح و بلیغ لینگویج ہے، وہ دماغ کے دو حصوں کے لیے، لیفٹ ہیمسفیئر کے لیے، رائٹ ہیمسفیئر کے لیے دو الفاظ بیان کر دیتا. ٹھیک ہے جی، ایک ریشنل حصہ ہے، ایک ایموشنز کی سیٹ ہے، بات ہو جاتی. یہ صاف واضح ہے کہ یہ ایک علمی خطا جو کہ انسانوں میں عام تھی. آج بھی بہت سارے لوگ جو بایولوجی کو نہیں سمجھتے، نیورو سائنس کو نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگ جینونلی یہ مانتے ہیں کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اور ایموشنز ہیں وہ فزیکلی دل میں ہیں. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو آج بھی مل جائیں گے. لیکن پرانے زمانے میں تو دل کو تو لوگ جینونلی مانتے تھے کہ وہ سوچ و بچار کا منبع ہے، سورس ہے، اور قلب اس کے لیے ہے. ورنہ ایک فصیح و بلیغ رائٹر کے لیے دماغ کے دو حصوں کے لیے دو ڈفرینٹ لفظ بھی استعمال کرنا، اس کے لیے یہاں بنا لینا وہ کوئی مشکل نہیں تھا. یہ بہرحال ایک علمی خطا ہے. بہرحال آپ کا جو ڈیفینس ہے وہ آپ نے پیش کر دی ہے، بڑا کامن ہے، اور بہرحال یہ ڈیفینس اپنے اندر ایک علمی خطا پر بیسڈ ہے. ہاں، اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یونانی فلسفی جو بہت پرانے تھے نا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو یہ مانتے تھے کہ دل سوچتا ہے، کچھ ایسے تھے جو مانتے تھے کہ دماغ سوچتا ہے. قرآن سے بہت پہلے، 1000 سال پہلے قرآن سے. سقراط مثال کے طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ دل سے سوچا جاتا ہے، اور اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ دل سوچنے کی جگہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کتابیں جن کے اندر یہ لکھا تھا کہ دل سوچتا ہے، دل میں خیال آتے ہیں، محبت اور غم اور خوشی، ان سب باتوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتابیں صحیح تھی یا غلط تھی؟ نہیں، وہ غلط تھی، اور غلط انسان تھی. جو ہے وہ چلیں وہ غلط تھی تو قرآن ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن بھی وہی بات کر رہا ہے. ہاں وہ واضح ہو گئی ہے. غالب ہم نے واضح کر دی ہے بات، یہ کہ یہ میں بغیر ریپیٹ کروں گا کہ قرآن کے رائٹر کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ دماغ کے دو حصے ہیں تو وہ لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر کے لیے دو نئے الفاظ ایجاد کرتا اور بات کرتا. اس نے ایک ایگزسٹنگ ایک لفظ، ایک ایسا لفظ جو کہ ایک ایگزسٹنگ ڈفرینٹ چیز کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ تو کنفیوژن ہی کریٹ کرنے والی بات ہے نا. اگر اس کو پتا ہوتا کہ جی قلب تو اس کا ایک ہوتی ہے، نوید خان ایک اصطلاح ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں معروف معنی. ٹھیک ہے، تو معروف معنی جب قلب کا ہارٹ تھا تو وہ معروف معنی کے طور پر ہی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ غیر معروف معنی کسی چیز کا استعمال کرنا تو ایک نیا لفظ بیان کر دیتا. یہ تو آپ ود دی ہائنڈ سائٹ، ود دی ایڈوانٹیج آف دس لیٹسٹ جو آپ کو اب انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری پچھلی 1-2 صدیوں سے کہ سوچ بچار کی سیٹ دماغ ہے، اس میں آپ نے نہیں، آپ کو اگین میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بہت سارے اور لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کوشش کی جائے کہ یہ دماغ کا ہی حصہ ہے، مگر انفارچونیٹلی وہ کوشش کے اندر جو مسائل ہیں وہ بالکل ایکسپوزڈ ہے. اوکے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر اتنا سب کچھ جانتا تھا تو وہ دماغ کے دو حصوں کے بارے میں بھی بات کرتا، یعنی جو میں نے بات کی ہے وہ کر لیتا. لیکن وہ انسانوں کو بھیجا جا رہا تھا پیغام، اور انسان جس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں اسی اصطلاح کو استعمال کیا گیا ہے. اب اس بات پہ جو میں نے اپنی بات کر لی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو آپ نے بھی جو کرنا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ایک اور میرا ایک کویسچن ہے، کیونکہ یہاں پر کافی ٹائم دیا جاتا ہے مجھ جیسے جاہلوں کو، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیا میں اپنے مذہب کو چھوڑتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور یہ جو آپ لوگ ہیں، میں آپ سے انسپائر ہو کر سوچتا ہوں کہ بھی میں بھی مذاہب کو چھوڑ دوں، کیونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا واقعی بڑا مشکل ہے جب سے آپ لوگ نیٹ پر آئے ہیں. تو اگر میں کنوینس ہو جاتا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس سماجی میدان کون سا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، یا جیسے نا وہ گھر میں پالے ہوئے کتے کو باہر نکال دیا جائے، وہ والا حال میرا ہوگا. میں اس سماج میں رہتا ہوں، میرے کئی مسائل جو اس سماج سے جڑے ہوئے ہیں پیدائش سے لے کر وفات تک، اس کا میں کیا کروں گا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. السلام علیکم. چلیں تھوڑا سا پہلے ایک اور چیز، ایک بات یہ کہ جو آپ نے ساری بات کی ہے نا، اس کا یہ ایک نان سیکویٹر ہے اس چیز سے کہ جی مذہب کے جو دعوے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس بات کا اس بات سے اصل میں کوئی تعلق ہے نہیں ہے. غالب ان موضوعات پر کئی بار بات کر چکے ہیں. اوور ٹو یو غالب. ہاں بس ٹھیک ہے یار، یہ باتیں ہم پہلے بڑی بار کر چکے ہیں، اور آج بھی ایک بھائی سے پہلے یہ بات کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اس پہ آپ سے ہم معذرت کرتے ہیں، تو پھر آپ سے کریں گے بات. ٹھیک ہے، اوکے جی، ٹھیک ہے. چلیں جی، وقاص آپ سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی میرا ایک سوال ہے بھائی صاحب سے، جن آیات میں فؤاد کا ذکر ہے اس کا میں کیا مطلب لیا کروں؟ جیسے قرآن کریم میں آیت ہے. آپ یہ مان رہے ہیں حضرت، میں کتنی دفعہ ریپیٹ کروں گا، آپ یہ مان رہے ہیں کہ 47 کی 24 غلط ہے؟
बस खत्म हो गई बात। फिर सूरह कसस के ऊपर जाएंगे। सूरह कसस पर नहीं। छलांग लगाने की जरूरत आपको तभी महसूस हुई है क्योंकि आपको यकीन हो गया कि इसमें मसाइल है। नहीं, मसाइल नहीं है, तभी तो मैंने कहा कि कुरान करीम में तदब्बुर करना चाहिए। तो तदब्बुर करके ये तदब्बुर करो, तभी तो अल्लाह के कि आप एक आयत से एक मतलब लेते हो और तदब्बुर करके हम पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर किसी चीज में एक भी इल्मी खता है तो वो कायनात का खालिक जो अलीम कुल है, तमाम तर उलूम का मंबा है, उसकी कलाम में एक भी खता नहीं होनी चाहिए। तो तदब्बुर ने ये साबित कर दिया कि एक खता की बुनियाद पर हम रिजेक्ट कर सकते हैं इस दावे को कि ये खुदा का कलाम है। तदब्बुर की बुनियाद पर ही, जैसा कुरान कह रहा हम वैसे कर रहे हैं। चले ठीक है वकास खान, शुक्रिया आपका भी। ठीक है, फिर आइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।